صاحب یہ تحقیق کے لیے ہیں، کہتے ہیں کہ رفیدین کی حدیث بخاری یا مسلم شریف میں مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو رفیدین کی حدیث ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رفیدین کی تر کی حدیث بھی بہت ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ دکھا دیں کہ وہ حدیث مسلم شریف میں یا بخاری شریف میں کسی بھی سے ہم دونوں کے بھائی کا مسئلہ بنا ہوا تھا نا، مجھے فون پر بات کیے تھے سارے. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اگر حدیث ہو تو ہم دیکھ لیں گے حدیث، اس کے لیے ہم آئے تھے. مولانا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک رفع الیدین بھی ثابت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے، میں رفع الیدین کا انکار نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین چھوڑا بھی ہے. جیسے کرنا ثابت ہے ویسے چھوڑنا بھی ثابت ہے. ترک رفع کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. مسلم شریف میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جلد اول میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام نکلے ہیں اور ہم نماز پڑھیں تو حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم کان اذناب خیر شمس، یہ تم کیوں گھوڑے شریر گھوڑوں کی طرح دو میں ہلا رہے ہو، اس کو نفس صلاح نماز میں سکونت اختیار. یہ حدیث جو ہے کون سی باب میں؟ یہ اس کا باب حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے سلام کے بارے میں، سلام یہ اس باب میں. ہم سے زیادہ فقیر جو تھے وہ تو امام بخاری بھی تھے، امام مسلم بھی اس طرح امام دروز. کسی نے یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں کیوں نقل نہیں کی یہ حدیث؟ مولانا اس کا تعلق تو ہے نا نماز کے ساتھ ہے نا، اور یہ سلام کے ساتھ. اصل میں حضرت جابر ابن سمرہ سے دو حدیثیں موجود جی، ایک سلام کی ایک پوری نماز کی ہے، اسی لیے اس کو نماز میں ذکر کرتا ہے، سلام میں ذکر کرتا ہے. تو وہ نماز والا حدیث جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ نماز والی یہی ہے جو میں نے پڑھی، اچھا، سلام والی اس سے ہٹ کے ہے، اس کے ساتھ ہی موجود ہے. دونوں ایک صحابی سے ہیں، اسی لیے ایک باب میں آ گئے. نہیں ایک بار میں تو آ گیا نا، کتاب الصلاۃ میں تو نہیں ہے نا، اس کا تعلق تو نماز کے ساتھ تو نہیں ہوتا. نماز سے اس کو فی الصلاۃ حضور فرماتے ہیں پوری نماز میں سکون اختیار کرو، یہ نماز میں. اچھا، مثال کے طور پر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کی دم کے ساتھ مشابہ بھی ہے. مثال کے نبی علیہ السلام جب پہلے کیا کرتے تھے، پھر یہ تو نبی علیہ السلام بھی اس طرح کرتے تھے. مولانا میں نے حدیث پڑھ دی جی، صحیح مسلم سے پڑھی، حضور نے کیا دیا ہے شریر گھوڑوں کی طرف تم نہ ہلا. اب اس پہ اگلی سوال آپ کیوں کرتے نہیں، اس میں تو وضاحت تو نہیں ہے. مولانا ایک منٹ، میں نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھی حدیث میں حضور نے فرمایا رفع الیدین نہیں کرو. مالی اراکم رافعی ایدیکم، یہ رافع ایدی کیا ہے؟ ابھی ادھر دیکھو نا، نماز کا ذکر نہیں ہے. میں پوری پڑھ رہا ہوں، سنیں ایک بار پھر تو آپ نے سنی نہیں. مسلم اٹھا کے ابھی دکھا دوں گا، پہلے حدیث ذرا سمجھے. حضرت جابر فرماتے ہیں خرج رسول اللہ وکنا صلینا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں حضور نکلے، نماز کا ذکر آگے. حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں فرمایا مالی علاکم رافعی ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ کا رفع کیوں دیکھ رہا ہوں، کیوں رفع کرتے ہیں؟ رفع کا لفظ بھی آیا ایدی جمع آئی، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا شریر گھوڑوں کے دم ہے. ٹھیک ہے، ذنب کی جمع اذناب، خیل شمس خیل گھوڑا اور شمس شریر. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو. اب نماز کی بات بھی نہیں، یہ تو رفع الیدین کے بارے میں ہے نہیں نا. یہ رافع حضور نے جو فرمایا رافع ایدیکم، رافع ایدیکم اپنے ہاتھوں، تو ہاتھوں کو ہلانے کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں بتایا نا کہ رفع الیدین جو آپ رکوع کے بعد کرتے ہو، رکوع سے پہلے کرتے ہو نا. اللہ نماز میں رفع الیدین کہاں کرتے ہیں؟ رکوع سے پہلے، تو نماز کے اندر ہے یا نماز سے باہر؟ نماز کے اندر. تو حضور نے اسی کی بات کی. نہیں، اس سے تو ہم نکالنا چاہتے ہیں نا. نہیں ہم نہیں نکالتے، میں نے حدیث پڑھ دی ہے، ہم نماز میں رفع الیدین کہیں بھی نہیں کرتے. اس کا ترجمہ کسی نے تو کیا ہوگا. ایک منٹ مولانا، میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کیا تھے میں نے ترجمہ غلط کیا؟ نہیں، آپ نے ترجمہ صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر بات سنو، کسی محدث نے بھی کیا ہوگا. میں کئی محدث پیش کر سکتا ہوں، اگر محدث پیش کروں تقلید ہو جائے گی، آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں، اس لیے محدث پیش نہیں کرتے. ترجمہ مانا یہ تو تقلید نہیں ہے مولانا. ترجمہ تقلید نہیں ہے، نہیں بول کے تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید تو اس کا دلیل ہے نا ہمارے پاس. مولانا تقلید کا معنی کیا ہے آپ کو؟ تقلید بغیر تحقیق کی بات ماننا. یہ کس نے کہا؟ محدث کی بات میں نہ کریں نا، اللہ اللہ کے رسول کی کریں، جو حدیث کے اصول ہیں. اس کے دور میں تقلید تھا نہیں نا. حضرت ایک بات کرتا ہوں، جب حضور کے دور میں تقلید نہیں تھی تو آپ ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے نا. مولانا تقلید دیکھو، اہل حدیث پتہ کیا کرتے ہیں؟ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. آپ اللہ سے دکھائیں تقلید کا معنی یا رسول اللہ سے دکھائیں. اسی لیے میں نے اللہ اللہ کے رسول والی بات کی ہے، میں محدثین کے چکروں میں نہیں پڑھا. آپ نے باب پوچھا، میں نے نہیں بتایا. باب باندھا امام نووی نے، امام نووی 8ویں صدی کا بندہ ہے.
امام ابو حنیفہ پہلی صدی کا بندہ ہے، اگر 9ویں کا باب معتبر ہے تو پہلی صدی کا ابو حنیفہ معتبر کیوں نہیں ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں، اس لیے میں نے باب کے چکروں میں نہیں پڑھا۔ چھوٹی سی بات ہے، حضور پاک علیہ السلام کے لفظ ہے، صحیح مسلم ہے، آپ مان چکے ہیں صحیح کتاب ہے، اور آپ یہ بھی مان چکے ہیں کہ اس میں رفع کا بھی لفظ ہے، یدین کا بھی لفظ ہے، اور یہ بھی مان چکے ہیں کہ میں نے اس کا ترجمہ بھی ٹھیک کیا ہے۔ تو حضور نے فرما دیا رفع الیدین گھوڑے کو دم ہلانے کی طرح ہے، اور ایسا گھوڑا جو شریر ہے۔ ایک منٹ بات سنو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب اگر آپ رفع الیدین کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو یہ جو میں نے کہا تھا یہ حکم اللہ نے کھا لیا ہے، اب رفع الیدین کرو۔ اچھا، آپ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں صحیح علم ہے کہ یہ رفع الیدین کے بارے میں؟ مولانا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں رفع کا لفظ ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک منٹ بات میں آپ کو مانتا ہوں مولانا، علم کو چھوڑیں، علم ہے تو بیان کرو، جہالت سے تو کوئی بیان نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ جہالت سے بات، میں نے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کل آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا قیامت کے دن۔ ہاں، اگر قیامت کے دن اللہ آپ کو کہے کہ آپ نے اس طرح فلاں لوگوں کے سامنے اس طرح حدیث کا یہ ترجمہ کیا تھا، مثال ہر یہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورج جو ہے کچھ لوگ اس کا ما اغنی عنہ مالہ کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ ما کسب، اردو بنا لیتے ہیں نا ادھر سے۔ اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث کا ترجمہ آپ ایک انداز کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرے شیعہ دوسرے انداز کرتے ہیں، حدیث دوسرے انداز سے کرتے ہیں، دیوبندی دوسرے انداز سے کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے حدیث ہیں نا، ہر آدمی اپنا مطلب لے لیتے ہیں، اپنا مطلب لیتے ہیں نا۔ اس طرح ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو ترجمہ کیا ہے، اگر کل قیامت کے دن اللہ نے آپ سے پوچھ لیا اس کے بارے میں، آپ اس بات پہ مطمئن ہے کہ میں یہی جواب دوں گا؟ میں 1000% مطمئن، 100%، 1000%۔ واللہ ایک منٹ ایسا ہے، ایک منٹ آپ مانا کر رہے ہیں مالی آپ تو عربی لغت پڑھ رہے ہیں نا مدینہ یونیورسٹی میں، تو بڑی بات ہے۔ آپ جو ترجمہ کر دیں نا شیخ، آپ کر دیں، فیصلہ کرو۔ بات سنو نا، ٹھیک ہے میں تو کروں گا، میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ میرا ترجمہ نہیں مانتے۔ نہیں، میں مانوں گا آپ ترجمہ عربی لغت کے مطابق۔ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں آپ کے مقدمین میں سے، آج کل کے نہیں پہلے دور کے مقدمین ہیں نا، انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا۔ اگر میں دکھا دوں مرکات میں ملا علی قاری نے یہی ترجمہ کیا ہے تو دکھا دیں، دیکھ لوں گا نا، ٹھیک ہے دیکھ لوں گا۔ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں کتاب میں دکھا دینا۔ تو آپ نے کہا تھا محدث دکھائیں، اب آج سے 300 سال پہلے کے محدث میں ٹھیک ہے صحیح ہے۔ شارح مشکات ملا علی قاری، شرح نکایا، صفحہ 78 جلد اول۔ مکہ کے مشہور محدث ملا علی قاری فرماتے ہیں ھذا حدیث رواہ مسلم ویفید النصر، یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے اور یہ رفع الیدین کو منسوخ کر رہی ہے۔ اچھا، آپ شرح نکایا اٹھا لیں اور میں نے اس کی تصویر کھینچی ہوئی وہاں دیکھ لیں۔ یہ سینڈ کر دیا، میں سینڈ کر دیتا ہوں۔ میں نے اس دن مدینہ یونیورسٹی کی کارڈ سینڈ کیا، وہ یہ کہنے لگا ملا علی قاری حنفی ہے اور تم حنفی 500 سال پہلے والا لائے ہو۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ حنفی پرانے آ رہے ہیں، تم لائے ہو۔ میں آپ کو 10 محدث پیش کر سکتا ہوں جن نے اس حدیث سے استدلال یہ مجھے سینڈ کریں۔ ہاں، میں ضرور بتا دوں۔ اور سینڈ تو ہو جائے گی، لیکن ایک منٹ بعد میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چھوڑیں مولانا رضوان، آپ چھوڑیں۔ دیکھو سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، کسی کو خاموش کرانے کے لیے نہیں بیٹھے، سمجھنے کے لیے۔ بھائی دیکھو بات ٹیبل ٹاک کا مقصد، عالم بندے کا مقصد لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی نہیں ہے۔ بالکل رائٹ۔ سیٹنگ آپ کہاں تک ادھر ہی ہیں؟ میں کل تک گیا، عشاء تک، کل عشاء سے نہیں، عشاء سے تھوڑا پہلے، مغرب سے پہلے، میں ہر مہینے یہاں